ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں ہمیں 15 کی کال ریسیو ہوئی کہ جو بھیکے وال کچی آبادی ہے وہاں پہ ایک چھوٹی بچی 8 سال کی بچی ہے، اس کو کسی بندے کے شیر نے اس کو زخمی کر دیا، لیکن انفارچونیٹلی کسی نے ہمیں جو ہے نا ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دی، حالانکہ کافی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا، تقریباً یہ 8 بجے کا واقعہ ہے، تو اس ٹائم پہ ہم نے لوگوں سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ لوگ کبھی ہمیں کسی دوسرے گھر لے جاتے تھے، کبھی کسی دوسرے گھر میں، کوئی کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ فوراً جو ہے اپنی ٹیم تشکیل دی اور وہاں پہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ہم نے ریڈ کیا، تو ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ نیچے جو ہے نا کوئی ایمبرائڈری کی فیکٹری ہے اور اوپر فرسٹ فلور پہ وہاں پہ باقاعدہ ارینجمنٹس ہیں کہ وہ کیجز اور مختلف جو ہے نا وہ پریمیسز میں جو ہے نا انہوں نے لاکس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے مختلف شیر وہاں پہ موجود تھے۔ وہ جو شیر تھے وہ 3 تھے، جو شیرنیاں ہیں وہ 5 اور 3 جو ہیں وہ ان کے بیبی لائنز تھے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں عابد چودھری اور آج بات کریں گے لاہور میں آنے والے افسوسناک واقعے کی، جہاں پر ایک شیر کی جانب سے حملہ کیا گیا اور 8 سالہ بچی کو زخمی کر دیا گیا۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی، اس وقت ایس پی اقبال ڈون ڈاکٹر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا بک ہوا کیا رپورٹ ہوا آپ کے پاس؟ جی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں ہمیں 15 کی کال ریسیو ہوئی کہ جو بھیکے وال کچی آبادی ہے وہاں پہ ایک چھوٹی بچی 8 سال کی بچی ہے، اس کو کسی بندے کے شیر نے اس کو زخمی کر دیا۔ اب یہ ایک بڑا سیریس انسیڈنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ انشور کیا کہ وہ جو بچی ہے اس کو ہاسپٹل شیخ زید ہاسپٹل میں شفٹ کروایا گیا اور اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ انشور کروائی گئی کہ وہ پراپر اس کو اٹینشن کے ساتھ تمام چیزیں وہاں پہ مہیا ہوں۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ میں ہماری ٹیم نے موو کیا اسپاٹ پہ، ہم وہاں پہ بھیکے وال جو کچی آبادی ہے وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم نے جو لوکل آبادی ہے لوگ سے ان سے انفارمیشن لینا شروع کی، لیکن انفارچونیٹلی کسی نے ہمیں جو ہے نا ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دی، حالانکہ کافی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا، تقریباً یہ 8 بجے کا واقعہ ہے، تو اس ٹائم پہ ہم نے لوگوں سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ لوگ کبھی ہمیں کسی دوسرے گھر لے جاتے تھے، کبھی کسی دوسرے گھر میں، کوئی کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہی روایتی انداز کے تماشا دیکھنے سارے پہنچ جاتے لیکن بتانے کو راضی نہیں۔ جی اس طرح سے میٹر تھا۔ پھر ہمارے لیے بھی بڑی پریشان کن صورتحال تھی کہ یہاں پہ کوئی لوگ ہمیں کوئی مدد فراہم نہیں کر رہے۔ پھر ہم نے اپنے انفارمرز کے تھرو، انفارمیشن کے تھرو جب ہم نے یہ انفارمیشن یہ کلیکٹ کر لی کہ یہ جو شیر ہے یہ بیسیکلی فلاں بندہ لے کر آیا تھا، تو پھر ہم نے اس کا گھر لوکیٹ کیا۔ اس کا گھر لوکیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس بندے کو کسی دوسری جگہ سے اریسٹ کیا، کیونکہ وہ وہاں پہ تو غائب ہو گیا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد، وہ شیر کو لے کے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور پھر وہاں سے ہم نے جب اسے انفارمیشن دی، انویسٹیگیشن کی کہ یہ جو شیر ہے یہ آپ کا ہے، ذاتی ہے یا کہیں سے خرید کے لائے ہو، اور یہ یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہو، آپ کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی ہے اس کو یہاں پہ موو کرنے کی یا رکھنے کی، تو وہ ساری چیزوں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بیسیکلی وہ ہمارا ملزم بن گیا اس ٹائم پہ، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے اس کا جو بیسیکلی وہ شیرنی تھی 8 ماہ کی، اور وہ ابھی اس کا سائز زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن بیسیکلی وہ ہے تو اس نے ایک زخمی کر دیا تھا بچی کو، تو ہم نے پھر اس کو بھی ریکور کر لیا۔ اب اپنے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے پھر اس کو ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی کہ یہ کہاں سے لے کر آئے، کب سے رکھا ہوا آپ نے اپنے پاس۔ تو پھر پہلے بھی اس نے ہم سے کوآپریٹ نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے اس کی باقی جو ہے نا چیزیں نکالنی شروع کی، بیک گراؤنڈ کی کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے، کوئی پرانی ویڈیوز نکالنی شروع کی، تو پھر وہ پتہ چلا، اس نے بتایا کہ میں یہ دوسرے علاقے میں، بکر منڈی کے علاقے میں ابھی وہاں سے لے کر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے فوراً جو ہے اپنی ٹیم تشکیل دی اور وہاں پہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ہم نے ریڈ کیا، تو ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ نیچے جو ہے نا کوئی ایمبرائڈری کی فیکٹری ہے اور اوپر فرسٹ فلور پہ وہاں پہ باقاعدہ ارینجمنٹس ہیں کہ وہ کیجز اور مختلف جو ہے نا وہ پریمیسز میں جو ہے نا انہوں نے لاکس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے مختلف شیر وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ کون لوگ تھے جن کی جانب سے یہ تمام شیروں کو رکھا گیا؟ اب جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ وہ ڈفرینٹ لوگ تھے جو اس فیکٹری کو اور جو اس پریمیسز کو رن کر رہے تھے، ان کو پھر ہم نے وہاں پہ کویسچننگ کی، گرفتار کیا، ان سے جب انویسٹیگیشن کی کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آبادی والے ایریا میں یہاں پہ اتنے سارے شیر انلیگلی کس اتھارٹی کے تحت رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسٹارٹ میں یہ دکھایا کہ جو وہاں پہ ایک بندہ تھا وہ ہم سے جو بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جی میرے پاس اس کا لائسنس ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لائسنس ہے۔ ہم نے کہا جی وہ دکھائیں۔ جب اس نے وہ لائسنس دکھایا تو وہ بیسیکلی شیخ پورہ کا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو شیخ پورہ فارم ہاؤس میں اس کی اتھارٹی کہ آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے آگے سے بات کی کہ میں نے پہلے وہیں رکھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ کوئی فلڈ آیا تھا، تو پھر میں نے فلڈ کی وجہ سے اس کو بعد میں اگست کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ شفٹ کیا۔
تو پھر ہم نے کہا کہ آپ نے جب اس کو وہاں سے شیخوپورہ سے لاہور میں شفٹ کیا تو آپ کو یہ کس نے الاؤ کیا, آپ کے پاس کیا اتھارٹی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لی ہوئی ہے. جب اس کے پاس اجازت مانگی تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مطلب یہ کہ وہ ڈاکومنٹس پہ ہی ہمیں مس گائڈ کر رہا تھا. تو اس کے پاس کوئی ایسی لیگل اتھارٹی لاہور میں ان جو جانور ہیں رکھنے کی نہیں تھی. جو ہم نے وہاں سے ریکور کیے ہیں بیسیکلی وہ جو شیر تھے وہ 3 تھے, جو شیرنیاں ہیں وہ 5, اور 3 جو ہیں وہ ان کے بیبی لائنز تھے. تو یہ کیا سیل پرچیز کا کام کرتے تھے وہاں پہ یا شوقیہ رکھتے؟ جو ہم نے انیشل انویسٹیگیشن کی ہے تو اس میں اس نے یہی کہا کہ یہ میرا ذاتی شوق ہے. لیکن ابھی چونکہ وہ دوسرے ملزم نے بتایا کہ وہ ان سے ایک بیبی لائن جو ہے وہ خرید کر لے کے گیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کو یہاں پہ فارم ہاؤس پہ, وہاں پہ شیخوپورہ پہ یہاں پہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو جب ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ مختلف کلائنٹس کے حوالے کر کے پھر ان کو ایسے سیل پرچیز کرتے ہیں. ابھی پولیس کی جانب سے کتنے ملزمان گرفتار کیے گئے اور کتنے ٹوٹل شیر یا شیرنیاں یا ان کے بچے جو ہے وہ قبضہ میں لیے گئے؟ دونوں انسیڈنٹس کی ہم نے الگ الگ ایف آئی آر دی ہیں. اقبال ٹاؤن والے انسیڈنٹ میں ہم نے 2 مرکزی جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کر لیا. تیسرا ملزم جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمز ابھی ریڈس کر رہی ہیں. اور جو یہ والا انسیڈنٹ ہے اس کی ہم نے جس میں ہمارے مختلف جو شیر الگ سے شیر ہمارے ریکور ہوئے ہیں, اس میں ہم نے نواکوٹ تھانے میں ایف آئی آر دی ہے, اور اس میں بھی 2 ملزم ہمارے پاس اریسٹ ہیں. تیسرے ملزم کی وہ جو ہے وہ ہم تلاش وغیرہ میں ہے, اور اس میں ٹوٹل 11 لائنز ہم نے وہاں سے ریکور کی. بالکل ٹھیک. رہائشی علاقے میں شیروں کی موجودگی, وائلڈ لائف کی کارکردگی, تو اس کا پول کھل گیا ہے. تو شہری کو کوئی میسج دینا چاہے کہ اگر ان کے علاقے میں کسی کی جانب سے شیروں کو رکھا گیا ہے تو کیسے پولیس کو اطلاع دے؟ یا جی پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ سمنا آباد کے ایریا میں ایک جو چھت پہ ایک کیج میں رکھا ہوا تھا, تو پھر وہ کسی 15 کے کال پہ کسی شہری نے ذمہ داری کا ثبوت دیا تو ہم نے فوراً رسپونڈ کر کے پھر اس کو ریکور کر لیا. اس والے ایریا میں آپ دیکھیں وہ وہاں پہ چھت کے اوپر ہی انہوں نے ایک کیجز کے ساتھ رکھے ہوئے تھے. سامنے جو ہیں وہ آبادیاں ہیں, لوگ چھتوں پہ بھی آ رہے تھے. تو یہ ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی چھت میں اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے اینیملز یا چھت میں یا نیچے محلے وقوع میں کہیں پہ بھی انہوں نے اپنے گھر میں کچھ ایسے اینیملز رکھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ سوسائٹی میں ڈینجرس ہے, وہاں پہ لوگوں کے عدم تحفظ ہے, تو وہاں پہ پھر ان کو چاہیے کہ فوراً پولیس کو اطلاع دیں, 15 پہ کال کریں تاکہ پولیس آ کر ان کا جو سٹیٹس ہے, جو لیگل اتھارٹی ہے وہ چیک کرے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا کیونکہ رہائشی علاقے میں تو یہ ایس او پیز ہیں ہی نہیں وہاں پہ رکھنے کے لیے. تو پھر یہ چیزیں جب ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ فوراً وہ ان کو ہوتا ہے کہ جو رکھنے والے ہیں کہ جی لوگ بھی جو ہے نا وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو پولیس کے ساتھ جب وہ بتاتے ہیں تو ہم پھر فوراً متعلقہ اداروں کو بھی بلاتے ہیں, آپ کی جی آپ کا یہ ڈومین ہے تو آپ ان کو یہاں سے شفٹ کروائیں. اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ اس کو ایز پر لا جو بنتا ہے, ادروائز پھر ان کو یہاں پہ رہائشی علاقوں میں رکھنے کی کوئی اجازت نہیں.